اسکول کی تمام انتظامیہ، معزز اساتذہ کرام، والدین، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ آپ کے پاس بھی اس طرح کے فنکشن میں لمبی تقاریر سننے کا وقت نہیں ہوتا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیادہ دیر تک سمع فراشی کروں۔ سب سے پہلے جو میں نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے وہ اساتذہ کو ہی کیے، اس لیے میں اساتذہ سے ہی شروع کروں گا۔ جی، جو آپ کے بچے پھولوں کی طرح سکول میں پھل پھول رہے ہیں، ان کی جو نشو و نما ہے وہ صرف ان اساتذہ کے ہاتھوں میں۔ وہ کسی نے کہا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو یہ جو انسان سازی کی صنعت ہے، یہ دنیا کی سب سے مشکل صنعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ اس لیے بہت بلند رکھا ہے کہ بچے کی تربیت ایک مشکل کام ہے۔ یہ کائنات کی جتنی تخلیقات ہیں جو زیرو ہیں، ان میں سے انسان کا بچہ سب سے زیادہ دیر سے پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس میں جو 4-5 سال بعد ایک نیا کردار آتا ہے وہ اس کے استاد کا ہوتا ہے۔ تو بچے کی تعمیر شخصیت میں میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ مشکل کام ہے وہ، اور مجھے پھر شعر یاد آ گیا ہے کہ رات بھر درخت اور پودے، رات بھر درخت اور پودے تخلیق کے کرب سے گزرے، پھر کہیں کونپلیں پھوٹی، پھر کہیں پھول کھلے۔ تو یہ جو تخلیق اور نشو و نما ہے، بچے کو اس کو ڈیولپ کرنا، اس کی پرسنالٹی کو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں اسکول کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ دن صرف پیرنٹس ڈے نہیں ہوتا، یہ ٹیچرز ڈے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ان کو بھی ان کی خدمات کے سلسلے میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو بہت ضروری ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر ایچ اینڈ ایوری ٹیچر کو آلموسٹ یہاں کوئی نہ کوئی خطاب دے کر بلایا گیا ہے، اور کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہے اور کوئی کسی اور انداز سے آ رہا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلے کوئی بھی طریقہ ہو، استاد کو خراج تحسین پیش کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج مجھے شعر پتہ نہیں کیوں یاد آ رہے ہیں۔ استاد کو ٹریبیوٹ ہے کہ تو مسند علم پر فروزہ، جلال شاہی کا ایک نظارہ، تو مسند علم پر فروزہ، جلال شاہی کا ایک نظارہ، تو آگہی کی نظیر بے بس، فکر نو کا ہے ایک دھارا، میں خضر راہ حیات لکھوں کہ منزل علم کا مسیحا، تجھے مربت کا چاند لکھوں کہ جھل ملاتا ہوا ستارہ۔ یہ اس سکول کے تمام ٹیچرز کی خدمت میں یہ خراج تحسین ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو بے لوث ہے، جو آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح کی پرورش کرتی ہے اور ہمیشہ ان کی کامیابیوں پر فخر کرتی ہے۔ میں خود بنیادی طور پر استاد ہوں، تو مجھے جو بھی شاگرد آج کسی منصب پہ فائز ملتا ہے تو مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی والدین کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جو اساتذہ نبھا رہے ہیں۔ میں اساتذہ کی خدمت میں صرف یہ ایک ہی گزارش کروں گا کہ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور پھولوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جو استاد نے زندگی میں دیکھا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہی استاد کامیاب و کامران ہوتے ہیں، وہی استاد رہنما کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ہم جو سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایج میں جو بڑے ہیں، منصب میں تو اساتذہ بڑے ہوتے ہیں، جو ہم عمر میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جو والدین ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں یہاں پر، اگر ہم اپنی زندگی کے کیریئر پہ نظر ڈالیں اور اپنے اساتذہ کو سوچیں اور صرف 10 سیکنڈ کے لیے سوچیں
تو آپ کے ذہن کی سکرین پر وہی اساتذہ اتریں گے جنہوں نے آپ کی زندگیوں کو بدلا ہے، جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ہے۔ تو کسی کی سیئنگ ہے کہ a teacher teaches, a good teacher instructs, an excellent teacher demonstrates, but a great teacher inspires۔ تو جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں۔ تو میں اپنے اساتذہ جو جہاں بچیاں آئی ہیں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بیٹا اگر آپ نے اچھا ٹیچر بننا ہے، ٹیچر ہوتا ہی اچھا ہے، جو اچھا نہیں ہوتا وہ ٹیچر نہیں ہوتا۔ تو جو ٹیچر اچھا آپ نے بننا ہے تو اس کا ایک نسخہ تو یہی ہے کہ آپ بچوں میں آسانیاں اور محبتیں بانٹیں۔ تو جب آپ ان کی محبتیں بانٹیں گے تو وہ خود کھینچے بھی آپ کی طرف چلے آئیں گے اور والہانہ آپ کے گرد گھومیں گے۔ آپ پھر ٹیچر کو یاد کیجیے کہ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو نظر آتے تھے تو آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل فرشے رہا، اور کچھ اساتذہ جو دوسری کیٹیگری میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی آپ کو زیادہ مسرت نہیں ہوگی۔ میں اور کوئی سخت آپ استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے اساتذہ سے میری یہی گزارش ہے کہ ان پھولوں میں محبتوں کے خوشبو بانٹیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں جو یہاں والدین تشریف فرما ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بچے آپ نے جس سکول کے حوالے کر دیے ہیں تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں شاہ صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، جانتا کیا ہوں گا تو 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو جان گیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ جو اخلاص ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر وہ ویسی پھوٹ کر یہ وائبز ہوتی ہیں جو آپ کے دل سے کسی شخصیت کی ٹکرا رہی ہوتی ہے اور آپ کو میسج دے رہی ہوتی ہے اس شخصیت کے جو انٹرنل اس کی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہیں ان کا میسج آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی مطلب اس طرح ہی موبائل کی طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے دل کے واٹس ایپ پر ان کے بہت خوبصورت میسج جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو مجھے جب بھی میں یہاں آیا بہت اچھا لگا، تو بہت اچھا کیمپس ہے۔ تو میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ بہت اچھا کیا ہے۔ اور جب آپ نے جہاں حوالے کر دیا بچوں کو تو میری آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ سکول سے والدین جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں ان والدین کے بچے میں نے کامیاب ہوتے دیکھے ہیں۔ تو آپ سکول سے مسلسل رابطے میں رہیں، آتے جاتے رہیں، اور اگر کبھی سختی ہو جائے کسی پیرنٹس کو یہ لگے کہ بچے کے ساتھ کوئی سختی ہوئی ہے تو اس کو یوں ہی سمجھے جس طرح گھر میں آپ سختی کرتے ہیں کہ ٹیچر کے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے، وہ اسی کانٹیکٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں پھر ایک پچھلے دنوں کسی نے واقعہ سنایا مجھے، میں پچھلی ایک تقریر میں نے کوٹ کیا کہ ایک جو آپ بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں انہوں نے کسی محفل میں سنایا کہ میں تختی والے سکول پڑھتا تھا اور میرے استاد جو ہیں نا وہ مجھے 2 چھڑیاں مارتے تھے اور باقی بچوں کو 1 چھڑی مارتے تھے۔ تو میں بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ تو میں گھر جا کے میں اپنے والد کو بتاتا کہ مجھے ٹیچر 2 چھڑیاں مارتے ہیں اور فلاں 1 چھڑی مارتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ 2 چھڑیاں تو ہمیں کسی وقت یاد آئیں گی۔ اب جب میں سیکرٹری کے عہدے پہ ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ٹیچر کو ٹیلنٹ زیادہ نظر آتا تھا، مجھ میں ایبلٹی زیادہ نظر آتی تھی، اس لیے وہ میں سختی بھی زیادہ کرتا تھا۔ اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پر زیادہ سختی بچوں کی جاتی ہے۔ اب تو جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کی چالاک ہو گئے، اب تو ان پہ وہ سختیاں نہیں کی جا سکتی، اب تو اسٹریٹجیز بھی بدل گئی ہیں ٹیچنگ کی، تو لہذا اس طرح آپ نے بچوں کو ڈیل کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو اللہ رب العزت کی ذات ایک منفرد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے خواب سپنے ہیں وہ بچہ آپ کے ویسے ہی پورے کرے گا۔ تو اپنے خواب جو ہیں وہ ان کی آنکھوں سے مت دیکھیے، ان کو اپنے خواب دیکھیے۔ ان میں ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا شخص وہ ادب نہیں بن جائے، اگر وہ سائنس نہیں جاتا، وہ ڈاکٹر نہیں بنتا تو شاید وہ بہت بڑی اور شخصیت وہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کو خود پنپنے دے اور اپنا راستہ خود بنا دیں گے۔ اگر ہم اس کو زبردستی راستے سے طے کرنا شروع کریں گے تو میرے خیال ہے بچوں کی صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جتنا آپ اسکول کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، کوآپریٹ کریں گے، میرا خیال ہے اتنے ہی بچے جو ہیں آپ کی جگہ بہتر کریں۔ اور زندگی میں کامیابی اور کامرانی میں میں نے سب محنت اور کمٹمنٹ میں دیکھی ہے کہ جو لوگ لگاتار جیسے مسلسل کا جو سبق ہے جو اقبال نے بھی دیا ہے اس سبق میں جو عمل پیرا رہتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں نے ان لوگوں کو زندگی میں ناکام دیکھا ہے جنہوں نے چور دروازے ڈھونڈے، وہ الٹیمیٹلی ناکام ہی ہوتے ہیں اگر کہ آدھی کامیابیاں زندگی میں مل جاتی ہیں۔ تو جو مستقل کامیابی ہے، جو سکون قلب ہے، جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، وہ صرف اور صرف لگاتار محنت میں ہے۔
وہ والدین اور اساتذہ کے احترام میں ہے، وہ دوسروں کے احترام میں ہے، وہ انسانیت کے احترام میں ہے۔ آخری بات اسی احترام پہ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ہمارے چیئرمین ہے صاحبان بورڈ کے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایسی باتوں میں بتایا کہ میرے ایک ٹیچر تھے، تو جب میں نے ان سے آخری دن تھا تو میں نے آٹو ڈراپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لفظ لکھوں گا اس سے، اگر یہ لفظ آپ نے اپنی زندگی پہ اپنا لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کامیاب و کامران ہوں۔ تو جب میں نے ڈائری کھولی اس پہ لکھا ہوا تھا احترامی انسانیت، بس ایک لفظ لکھا کہ اگر جس نے زندگی میں احترامی انسانیت کر لیا وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سب لالچ، طمع، حرص، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، مستقل چیز جو ہے وہ محبت ہے، وہ سچ ہے، وہ ایمانداری ہے، ورنہ زندگی کا تو بھروسہ آپ کو پتہ ہے نہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی ان راہوں پہ لائیے، اور سکول جو ہے وہ صرف تعلیم یا انفارمیشن امپارٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک پریکٹیکل تربیت بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس تربیت میں بھی سکول کا ساتھ دیجیے اپنے بچوں کی شخصیت سازی میں، تاکہ یہ کل ہماری قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ زیادہ بہتر انداز سے ترقی کرے۔ آج ہمارا ڈائلما، آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہجوم ضرور ہیں، ہم قوم نہیں ہیں۔ تو ہمارے مسئلے آج ڈفرینٹ ہے دنیا میں۔ آج ہم دنیا میں جو قومیں انصاف میں ہیں ان میں ہم 128 نمبر پہ کھڑے ہیں، کرپشن میں ہم ماشاءاللہ بہت ابتدائی نمبروں پہ ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم شخصیت سازی اور انسان سازی نہیں کر سکتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام پیرنٹس کو جن کے بچے آج اسٹیج پر آئے، لیکن ان اسٹیج پر آنے والے بچوں کے پیچھے بھی ہدایتکار ادھر ہیں جنہوں نے ہدایت کاری دی ہے، اور وہ بچوں نے یہاں پر پرفارم کیا ہے، ان کے پیچھے بھی ٹیچرز ہیں۔ جن بچوں نے پوزیشنز لی ہیں ان کے پیرنٹس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جن اساتذہ نے یہ سارا کام کیا اور یہ محفل خوبصورت سجائی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور کنگسن اسکول کی تمام انتظامیہ کو، شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت یہ تقریب سجائی ہے، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔